وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1170 اور آیات جو ہیں 72 اور 73. آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب کے بندے نہیں ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 72. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کے ذریعے ان کو وحی کی نیک کام کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. سامعین کرام، جو پہلی آیت ہے اس میں تو مضمون واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق بیٹا اور یعقوب جو ہے وہ پوتا عطا فرمایا اور ہر ایک کو صالح بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور ان کو ہر ایک کو وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو ہم نے بنایا امام، لوگوں کا امام. یہدونا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کا، یعنی ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اور دیکھیں ایک یعنی یہ جو 73 نمبر کی آیت ہے خاص طور پہ، اس میں یعنی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ نیک کام کرے، فعل الخیرات. پھر تفصیل ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ دیکھیں یہ ایک ہی نقطہ ہے اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عبادت کو اصل میں ہم نے محدود کر لیا ہے چند ظاہری اعمال تک۔ یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے اور بہت ہی تباہ کن سوچ ہے کہ عبادات کا چیپٹر ہم نے الگ کر لیا ہے اور معاملات اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، لیکن یہ معاملات اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ایک ایسا جملہ ہے، اس پر آپ غور بھی کریں تھوڑا، اور میں آپ کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ کیوں آخر یہ دین ہے کیا، اس کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ دیکھیں دین کی حقیقت یہ ہے کہ دین کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ زندگی کیسے گزارے یہ ہمیں دین بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اللہ نے جو بتایا ہے، صرف اس کے ذریعے ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ابھی میں اپنے یعنی آپ کے ساتھ محو گفتگو تو ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں شروع کہاں سے کروں اور کہاں پر ختم کروں، کیونکہ وہ سارا سسٹم، سارا دین ہم نے بگاڑ لیا ہے۔ دین کی الف بے بھی ہمیں نہیں آتی، اور وہ جو ہماری سمجھ میں دین ہے وہ خیال ہم ترک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میری تو تھوڑی سی یعنی عمر ہو گئی ہے 30-35 سال یا جو بھی ہے، یعنی اسی دعوت دیتے ہوئے اور دین کو سمجھاتے ہوئے، لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ سن تو لیتے ہیں، پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، ہمیں تو ایسا نہیں بتایا گیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں جو پرانا اِنَّا وَجَدْنَا لَهَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ ہمارا تو ایک ہی کہ بھائی ہمارا جو رویہ چلا آ رہا ہے باپ دادا سے، وہی رویہ ہمارا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے یعنی سمجھنے کا۔ اول تو بات یہ ہے، سیدھی سادی بات، کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے دین کو۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ قرآن فہمی ہمارے یعنی ہماری پریکٹس میں نہیں ہے۔ قرآن کو ہم سمجھ لیں یا سمجھ کے اس کی تو دیکھیں وہ میں آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں نا کہ اگر آج قرآن پاک جو کہ ہماری زندگی کی بنیادی اساس ہے، اس کے بغیر انسان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے قرآن کے علاوہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آج میں 2021 جولائی کا مہینہ ہے، 28 تاریخ ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم سے اٹھا لے قرآن پاک، اپنی ہدایت واپس لے لے، تو ہماری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آلریڈی ہم قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ الفاظ اگر اٹھا لے اللہ تعالیٰ، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری سوائے اس کے کہ پھر ہمارے پاس تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں ہوگی، بچوں کو ہم ناظرہ کیسے پڑھائیں گے، حفظ کیسے کریں گے، بس یہ مشکلات آئیں گی کہ بھئی ابھی تک تو ہم کتاب کو دیکھ کر یاد کرتے تھے، تلاوت کر لیتے تھے، اب کیا کریں، اب تلاوت کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اتنا فرق آئے گا، بس بات ختم ہو جاتی۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ بنیادی ہماری جو کتاب ہدایت ہے اسی سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے۔ اعراض من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عنہ، جس نے بھی اس ہدایت سے منہ موڑ لیا تو قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا، اور بوجھ تو ہم نے اٹھایا ہوا ہے،
گمراہی کا. یہ پوری امت گمراہ ہے، راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، دین کو تو ہم نے اختیار نہ قبول کیا ہے، حقیقت میں نہ قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی. آپ میں، ہندو میں اور سکھ میں اور عیسائی میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ لوگ بھی قرآن کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. لیکن قرآن کو ماننے کی کیا مطلب ہے؟ ایک بیمار کو ایک ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دے، کچھ پرہیز اور علاج بتا دے، وہ اس نسخے کو ایک خوبصورت سے لفافے میں بند کر کے صبح و شام چومنا شروع کر دے اور ہر روز اس کی 10 بار یا 15 بار تلاوت کرے، تو کیا اس کا مرض ختم ہو جائے گا؟ یہ قرآن تو جناب نسخہ شفا ہے. آپ کی بیماریوں کا مداوع اس میں ہے، اس میں علاج ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. ہم نے یہ کتاب نازل کری، بڑی بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، قرآن تو بڑا واضح ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل واضح آیت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ، وہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. میرے خیال سے اسی سورہ انبیاء کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، تمہارا تذکرہ ہے اس میں، اتنا تم عقل سے کام نہیں لیتے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا جب میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ بھئی یہ آیت مکے کے کافروں کے لیے تھی، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے مجھے. میں دیکھتا ہوں نا، اور یہ سورہ مبارکہ سامنے کرام جب شروع ہوئی ہے تو یہ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت آپ کو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، کہ لوگوں کے حساب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور تم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے، منہ موڑا ہوا ہے. معرضون، اور جو بھی تمہارے آیات تم سنتے ہو تو الا استمعوہ وہم یلعبون، کھیل تماشا بنا لیا ہے تم نے دین کا، تمہارے دل تو غافل ہیں. لاہیۃ قلوبہم. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہے، بہت زیادہ گھمبیر ہے. دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اصل دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، چند ایک باتوں کو ہم نے لے لیا ہے، لیکن یہ چند ایک باتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. یہ قرآن سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انکاری ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار نہیں ہے. قرآن میں ہے آیت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. کیا کتاب کے بعض حصے کو تم مانتے ہو، بعض پہ عمل کرتے ہو، بعض پہ نہیں کرتے، بعض کام کرتے ہو، بعض نہیں کرتے؟ کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کام کرے گا
لیکن اس کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بہت زیادہ دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو تو ہم نے ٹکڑے تجعلونہ قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے۔ اللہ، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بعض بڑے شہروں میں یہ نقشے ہوتے ہیں جو ڈیولپ وہ شہر ہوتے ہیں نا، تو اس میں بعض جگہ وہ نقشے لگے ہوتے ہیں، ایک بورڈ پہ شہر کا نقشہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اس وقت، کوئی نشان اور کوئی اسپاٹ، یو آر ہیئر، کہ آپ یہاں پر اس وقت کھڑے ہیں۔ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنی حقیقت کا معلوم نہیں ہے، اپنے مقصود حیات کا معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو اس پر یقین نہیں ہے، اگر معلوم ہو گیا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے آلریڈی اپنی ایک منزل بنا لی ہے، ظاہر دنیا، ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے دنیا کے دیکھے میں دھوکے میں۔ اگر آپ آ گئے ہیں، اور یقیناً ہم آئے ہوئے ہیں، اس بات کو تو میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ آج ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ حیات دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور وہ دھوکے دینے والا شیطان جو ہے وہ بھی تمہیں دھوکہ دے دے۔ دونوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ شیطان کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ دشمنی اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو لڑائی ہے، یہ میں قرآن سے میں نے سوچا نا، ابھی میرے ذہن میں کلک کیا۔ دشمنی، میں نے کہا کہ دشمنی بھی ہے اور لڑائی بھی ہے۔ دیکھیں، قرآن کا آپ کوئی حکم نہیں مانیں گے تو آپ اللہ سے لڑیں گے، یعنی یہ لڑائی کے مترادف ہے یہ بات۔ جیسے کہ سود کے بارے میں ہے کہ اگر تم سود کا لین دین ختم نہیں کرتے تو اللہ سے تو تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے لیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ہم تو ایک حکم تو نہیں ہے، یہ صرف سود تو نہیں ہے، ہم نے تو ٹوٹلی دین کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے، قرآن کو ہم جاننا نہیں چاہتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے ہمارا۔ یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ پہ میں بات کر رہا تھا۔ یہ وہ ہمارے سامنے، ہمارے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور میں آپ کو اسی نقطے پہ یہ بات چیت کر رہا تھا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ بندگی میں ہے، لنا عابدین میں ہے، کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں۔ اس وقت ہم بندے ہیں نفس اور شیطان کے، کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے اور اس کے رسول سے ہماری جنگ ہے۔ ہم غیر اعلانیہ طور پہ ہم نے لڑائی کا اعلان کر رکھا ہے حکم اللہ سے اور حکم رسول سے۔ یہ سب میں آپ کو قرآن پاک کے ذریعے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ وضاحت میں نے کی بھی ہے، لیکن میں آپ سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ ہم اللہ کے حکم کو
کاٹ نہیں سکتے. ہمارے دیکھیں ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا، اور دنیا اتنی ہوگی جتنی ہے ہماری قسمت پہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. دنیا اتنی ہوگی جتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. تو ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے. ہمارے پاس تو بس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے رب سے جس نے بھی تعلق توڑ لیا وہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہو گیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہمارا نقصان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک جملہ ہے، دیکھیں یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہدون بامرنا واوحى الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. دیکھیں جو حکم رسول کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. رسول کو اگر بندگی کا حکم ہے تو کیا ہمیں نہیں ہے وہ حکم؟ رسول کو اگر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے تو کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ رسولوں کے لیے جو امام ہیں ان کے لیے فعل الخیرات کا حکم ہے، نیک کاموں کو کرنے کا حکم ہے، تو کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارا تو ہر کام برائی پر مشتمل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. جب انسان راستہ بھٹک جائے تو اس کا سفر بیکار ہو جاتا ہے، جو بھی سفر کرتا ہے. اکثر کبھی آپ میں سے جو یعنی ڈرائیونگ کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھ سے تو ہوا ہے ایسا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور راستہ دوراہا آ گیا ہے، ہم نے جو منزل تھی اس سے بھٹک گئے اور دوسرے راستے پر چل پڑے. آگے جا کے یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. تو راستہ بھٹک گئے، جب راستہ بھٹک گئے تو چلتے رہے. پھر دور جا کے یا کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی واپس جاؤ، تم تو بڑی دور آ گئے ہو، وہ راستہ تم بھٹک ہی گئے ہو. دیکھیں انسان اگر راستہ بھٹک جائے، منزل اگر آپ کی دنیا ہو جائے، آپ راستہ بھٹک گئے. یہ میں بہت آہستگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ راستہ بھٹک گئے، اللہ کی بجائے دنیا آپ کی منزل ہو گئی، اور حقیقت میں ایسا ہو گیا ہے آج، اور یہ صدیوں سے ہے کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ راستہ بھٹک گئے تو ساری سفر بیکار ہو جاتا ہے. آپ بہت بھی اچھی گاڑی چلائیں اور بہت اچھی ڈرائیو کریں تو وہ سارے ہی آپ کا سفر ہی بیکار ہو گیا، آپ تو منزل ہی بھٹک گئے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اور اللہ تو سب سے پہلے یقین کی بات کرتا ہے کہ تم مجھ پر یقین کر لو کہ میں تمہاری منزل ہوں، میرے راستے پر چلو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو. یہ میرا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا ہے. ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری کہانی ختم ہے کامیابی کی، ہم ناکام ترین. وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ارادوا به کیدن فجعلناہم الاخسرین. آیت نمبر 70 پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے غیر اعلانیہ طور پہ، اسلام سے، دین اسلام سے اور اللہ کے حکم سے برائی کا ارادہ کر لیا. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تو واضح بات ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ افراد کے طور پہ، نہ قوم اور نہ امت. یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. تو دین و دنیا خراب ہے ہماری. کھاتے پیتے تو کافر بھی ہیں سرکار. یہ کھانا پینا کیا چیز ہے؟
اچھے اچھے کھابے، یہ کیا چیزیں؟ آپ کھا لیں 5 اسٹار ہوٹل میں بریانی اور متنجن، اور ایک غریب سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لیں، 1 گھنٹے بعد آپ کے منہ سے بھی ذائقہ ختم ہو جائے گا اور اس کے منہ سے بھی، دونوں کا پیٹ بھرا ہوگا۔ یہ کیا ہم نے دنیاوی خواہشات کے سامنے اپنے آگے لگا رکھی؟ کھاؤ پیو عیش کرو، اچھا کھاؤ اچھا، وہ ٹھیک ہے کھانا پینا سب کچھ آپ کریں، لیکن منزل پہ تو آ جائیں، راستے پہ تو آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، کھائے پیے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو منع نہیں کرتا۔ دیکھیں دنیا کی زندگی، ترک دنیا کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نیت بدل لو، نیت میری کر لو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میرے راستے پر چلو، میرے نبی کی بات مانو، ان کے راستے پر چلو، نبی کے راستے پر چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، میرے راستے پر چلو۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ہم نہ اللہ کے ہیں اور نہ اللہ کے بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ہیں اور دنیا ہی کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں حساب کتاب لگا لیں، ہماری بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، غلط مقاصد زندگی سے، غلط طرز زندگی سے اپنے مقصد کو بدلیں، طرز زندگی کو بدلیں، اخلاق کو تبدیل کریں، اخلاق محمدی کو اپنا لیں، آپ کامیاب ہوں گے، پہلے دنیا میں اور پھر آخرت میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔